اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے فضائل و مناقب پیش کر رہا ہوں مشہور و معروف صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ کا تعلق مدینہ کے مشہور خاندان قبیلہ اوس کی ایک شاخ بنی عبد الاشہل سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے ہی آپ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر ایمان لا چکے تھے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے خاندان بنی عبد الاشہل کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے قبیلے کے لوگوں، تم لوگوں کے نزدیک میرا کیا مقام ہے؟ سب نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم سب میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، میرے لیے تم لوگوں سے بات کرنا حرام ہے جب تک کہ تم سب مرد عورت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ قبیلے کے تمام مرد اور عورتوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور سبھی لوگ ان کے کہنے پر مسلمان ہو گئے۔ پورے قبیلے میں ایک بھی شخص ایسا نہ رہا جو دولت ایمانی سے محروم رہا ہو۔ وہ قبیلے بنی عبد الاشہل کے سردار تو تھے ہی، قبیلے اوس جو انصار مدینہ کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس کے بھی سردار تھے۔ انصار میں کم ہی لوگ ان کے ہم پلہ سمجھے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان کو سرداری کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد مسلسل دین کی دعوت اور پیارے آقا کی نصرت و حمایت میں مشغول رہے۔ غزوہ بدر ہی سے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ غزوہ خندق میں ایک مشرک کے تیر سے زخمی ہوئے، تیر ہاتھ کی ایسی نس میں لگا کہ خون بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ علاج کے تمام طریقے اپنائے گئے۔ ایک طریقہ یہ بھی اپنایا گیا کہ لوہے سے بار بار اس زخم کو داغا گیا، لیکن خون کا بہنا بند نہ ہوا۔ جب کسی بھی طرح خون کا بہنا بند نہ ہوا تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے مجھے کوئی چیز تیرے راستے میں جہاد کرنے اور ان لوگوں سے جنگ اور قتال کرنے سے زیادہ محبوب نہیں جنہوں نے تیرے نبی کی تکذیب کی اور پیارے آقا کو ان کے گھر یعنی مکے سے نکالا۔ الہی، اگر قریش سے ابھی کوئی اور جنگ ہونا باقی ہو، مجھے ابھی مزید زندگی عطا فرما تاکہ میں ان سے تیرے راستے میں جہاد کر سکوں۔ پھر فرمایا، لیکن پروردگار، میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر اب قریش سے مزید کوئی جنگ نہیں ہونی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو مجھے اسی زخم میں شہادت عطا فرما۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے انہوں نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ، میری موت سے پہلے بنو قریظہ کو ان کی دھوکہ دہی اور عہد شکنی کی سزا دے کر میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور انہی کی زندگی میں بنو قریظہ کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور جیسے ہی وہ بنو قریظہ کے قضیے سے فارغ ہوئے، زخم کا منہ کھلا اور وہ زخم ہی شہادت کا سبب بن گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نہایت حسین و جمیل اور طویل القامت شخص تھے۔ ظاہری حسن و وجاہت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو دینی عزت وقار بھی عطا فرمایا تھا۔ مدینے والوں میں ان کا بڑا بلند مقام تھا۔ ان کے اسلام لانے سے مدینے میں اسلام کو بڑی تقویت ملی۔ ان کا پورا قبیلہ یعنی بنی عبد الاشہل ان کے اسلام لانے پر مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول بھی ان کے مقام کا اعتراف و لحاظ فرماتے تھے۔ جب بنو قریظہ کے قضیے کے سلسلے میں حضرت سعد بن معاذ تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول نے اللہ کے حضور عرض کیا، الہی، سعد نے آپ کے راستے میں جہاد کیا،
آپ کے رسول کی تصدیق کی، اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کیا، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کی روح کا بہتر سے بہتر استقبال فرمائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں اور یہ بات سن کر آنکھیں کھولی اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ وفات ہو جانے پر اللہ کے رسول نے دعا دی، اللہ تم کو بہترین بدلہ دے، تم نے جو وعدے اللہ سے کیے سب پورے کر دکھائے، اب یقیناً اللہ بھی ان وعدوں کو پورا کرے گا جو وعدے اللہ نے تم سے کیے تھے۔ آپ نے ان کی وفات کے بعد فرمایا، سعد اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی آمد کی خوشی پر عرش الہی جھوم اٹھا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 فرشتے آسمان سے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے اتر آئے جو کبھی پہلے زمین پر نہیں اترے تھے۔ صحابہ کرام کو ان کی وفات کا بڑا صدمہ تھا۔ حضرت ابو بکر عمر جیسے صحابہ کرام بھی رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ضبط غم کے لیے اپنی داڑھی پکڑ رکھی تھی۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں دومت الجندل کے امیر نے ایک ریشمی جبہ بھیجا تھا۔ صحابہ کرام نے ایسا قیمتی اور شاندار جبہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کو بار بار صحابہ چھوتے، اس کی نرمی و نزاکت پر تعجب کا اظہار کرتے۔ آپ نے صحابہ کرام کے اس عمل کو دیکھ کر فرمایا، کیا تم کو یہ بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے؟ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہت زیادہ بہتر اور نرم و نازک ہیں۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق جو سن 5 ہجری میں واقع ہوا ہے، اسی میں زخمی ہونے کی بنیاد پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف 37 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے۔ جو زخم آیا تھا غزوہ خندق میں، اسی زخم کے ہرے ہونے کی بنیاد پر آپ کو درجہ شہادت ملا ہے۔ یہ ہے مختصر فضائل و مناقب اور مختصر تاریخ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے مکمل عمر 37 سال پائی ہے۔ اللہ کے رسول کی ہجرت فرمانے سے پہلے ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر آپ ایمان لائے۔ قبیلہ اوس کی ایک شاخ بنی عبد الحشل سے آپ کا تعلق تھا اور آپ کے ایمان لانے کی بنیاد پر آپ کے پورے قبیلے نے بھی آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ تمام مرد و عورت ایمان میں داخل ہوئے۔ سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے آسمان سے آ کر شرکت فرمائی جو پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے تھے۔ تمام صحابہ کرام نے ان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعد بن معاذ کا مقام کتنا بلند و بالا تھا کہ جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آسمان سے آ رہے ہوں، جن کے استقبال میں عرش الہی بھی جھوم رہا ہو اور ان کی آمد کی خوشی منا رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنے اندر صحابہ کرام والی صفات پیدا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔